بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 99.4 پنجاب رنگ NFC-IT کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر کامران لیاقت بھٹی اور پروگرام لے کے آیا ہوں NFC-IT کے ستارے۔ تو یہ پروگرام سامعین و حاضرین ہم نے شروع کیا ہے ان بچوں کے لیے جو کہ اسٹوڈنٹ ایج میں جو ہے وہ بریلینٹ ورک کر رہے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ، اپنی محنت کی بیس پہ کوئی نہ کوئی انہوں نے ایسا ایک نمایاں کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے بلکہ NFC-IT کا نام بھی روشن کیا ہے۔ تو ایسے ہی دو ستارے جو ہیں وہ میرے ساتھ آج موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تعارف خود کرائیں۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیں جی کہ آپ کا کیا نام ہے اور کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ مظہر ہے اور میں الیکٹریکل ڈپارٹ کا الیکٹرونکس میجر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی جناب، تو اسی طریقے سے میرے پاس ایک اور ہونہار NFC-IT الیکٹرونکس ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ جناب جی السلام علیکم، میرا نام مدثر ناصر لودھی ہے اور ہم الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا میجر جو ہے وہ الیکٹرانک ہے۔ جی سامعین و حاضرین، تو یہ جو NFC کے دو بریلینٹ بچے جو ہے آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ جو ہے اپنی سٹوری خود سنائیں گے، انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو جانیں کہ جو ہے محنت کر کے انسان جو ہے وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک اس کا نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے اور ایک اس کی محنت ہوتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے ان کے اساتذہ کرام کی شفقت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے جو ہے کسی بھی انسان کو اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کامیابی دلاتی ہیں۔ اور NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بہترین انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ مانا جاتا ہے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے بہترین قسم کی جو ہے وہ اسکل پرووائڈ کرتا ہے، جس کی مدد سے وہ بچے جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور NFC-IT کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ یہاں سے بہت سارے بچے مختلف نیشنل انٹرنیشنل کمپٹیشن میں حصہ لیتے رہے ہیں اور ان کمپٹیشن میں نمایاں کارکردگی دکھاتے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اسٹوڈنٹس کو جو ہے آج عبداللہ اور مدثر کو ہم نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہوا ہے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ الیکٹرونکس ان کی اسپیشلائزیشن ہے کہ انہوں نے کون سا ایک ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ کیا جو کہ ہمارے آج کل کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، ہماری آج کل کی ایک پرابلم میں سے ایک پرابلم ہے، اور اس میں پھر انہوں نے جو ہے پروجیکٹ پہ کام کرنے کے بعد پھر یہ جو ہے ایک نیشنل کمپٹیشن میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے پھر جو ہے فرسٹ پرائز ون کیا ہے۔ تو میں ان کی کہانی انہی کی زبانی جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم سٹارٹ کریں۔ تو جی عبداللہ، آپ سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو سب سے پہلے ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ کا پروجیکٹ ہے کیا؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو فار انوائٹنگ اس ٹو دا شو۔ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایئر پولوشن اس وقت ایک بہت میجر فیکٹر ہے جو ہمیں افیکٹ کر رہا ہے، ہماری ہیومن لائف کو افیکٹ کر رہا ہے۔ بالکل جی۔ اس وقت دنیا میں 6.5 ملین ڈیتھس اینولی ہو رہی ہیں جسٹ ڈیو ٹو ایئر پولوشن۔ پاکستان میں خالی 1 لاکھ ڈیتھس ہو رہی ہیں جسٹ ڈیو ٹو ایئر پولوشن، نتھنگ ایلس۔ تو اسی کے مطابق ہم دیکھنا چاہتے تھے ہم کوئی ایسا طریقہ لائیں، کوئی ایسا ہم چینج لائیں اپنے انوائرمنٹ میں، کوئی ایسا ہم ایک طریقہ لائیں جس کے ذریعے ہم یہ سب کچھ ہم ٹیکل کر سکیں، یا پھر ہم اگر ٹیکل نہیں کر سکتے کم سے کم ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ ایئر پولوشن کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں، تاکہ ہم اس کے حساب سے ہم اس کے پریونٹیو میئرس پہلے لے سکیں۔ جی، ہمارا بیسیکلی جو پروجیکٹ ہے وہ ہے کہ ایک ایسی مشین لرننگ بیسڈ ایک ایسی نوٹ ڈیزائن کرنا جو کہ ایئر کوالٹی کا ڈیٹا کلیکٹ کرے، صحیح، ڈفرینٹ سینسر یوز کر کے اس ڈیٹا کو لانگ رینج پہ ایک مطلب ایک نوٹ جو ہم نے لگائی ہے سولر پاورڈ ایک جگہ پہ، وہ ایک نوٹ دوسرے اپنے سرور تک ڈیٹا بھیجے وداؤٹ اینی وائی فائی، انٹرنیٹ، GSM، بلوٹوتھ، وداؤٹ اینی تھنگ لائک دیٹ۔ اور جو ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے، اس کا مشین لرننگ الگورتھم یوز کرتے ہوئے ہم فور کاسٹنگ کریں کہ ابھی پولوشن ایسی ہے تو کل کو یہ مسئلہ آ سکتا ہے پاکستان میں، کل کو یہ ایشو ہو سکتا ہے پاکستان میں، کل کو یہ آؤٹ بریک ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ تو بہترین ایک پروجیکٹ ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ سموک کا جو پرابلم ہے پورے پنجاب میں، اور اس میں جو ہے لاہور جو ہے وہ جو ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہم زیادہ تر سر فہرست ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے ساتھ قصور اور جو فیصل آباد اور گجرات گجرانوالا اور ایون ملتان جو ہمارا سٹی ہے، یہاں پہ بھی سموک کی پرابلم رہتی ہے۔ تو اس سموک کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا، اور ڈیٹیکٹ بھی اس طریقے سے کرنا کہ ریموٹلی آپ کو ہر جگہ جا کے بھاگ کے جا کے وہاں پہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے وہاں پہ اپنے سینسر لگائے ہوئے ہیں، اور وہ سولر کی روشنی سے، سورج کی روشنی سے جو ہے وہ بجلی حاصل کر کے ان کو علیحدہ سے آپ کو وابڈا سے بجلی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ جو ہے آپ کا وہ سسٹم چلے گا، اور انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ڈیوائسز جو ہم نے سینسر لگائے ہوں گے ان کے ساتھ چپس ہوں گی، وہ ایک دوسرے کو ڈیٹا بھیجیں گی، اور اس طریقے سے مختلف جگہ سے جو انفارمیشن ہے، وہاں سے جو حالات ہیں سموک کے، وہ جو ہے ہمارے کنٹرول روم تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور پھر ان آنے والے انفارمیشن کی بیس پہ جو ہے ہم انالائز کر کے بتا سکتے ہیں کہ فیوچر میں، یعنی کہ کل کو کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا، یا ایک ہفتے بعد کیا ہوگا۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ اب جو ہے میں مدثر سے کہوں گا کہ وہ مزید اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں کہ اس کا آئیڈیا انہیں کہاں سے کیسے آیا۔ جی تھینک یو فار انوائٹنگ اس۔ تو یہ جو پروجیکٹ کا آئیڈیا ہمیں آیا وہ ہمارے سپروائزر جو ہیں عمر علی صاحب، ان سے آیا، اور انہوں نے ہم پہ بہت محنت کی اور ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں NFC کا کہ انہوں نے ہمیں اتنی اپورچونیٹیز دی ہیں اور ہمیں بہت مواقع فراہم کیے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ایئر پولوشن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب 2010 میں آپ دیکھیں چائنا میں جو ہے اسموگ آئی تھی، اور اس میں 1 ملین ڈیتھس ہوئی تھیں اپروکسیمیٹلی۔ صحیح۔ تو دیکھیے آپ اتنی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، اتنے جو ہے ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو اس سب کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں جو ایئر کوالٹی کو مانیٹر کرے، اور جو فیوچر میں ہونے والے جو ڈیزاسٹر ہیں ان کی ریکوری ہم کر سکیں پہلے سے ہی۔ جی سامعین و حاضرین، آپ باتیں سن رہے ہیں، یہ دو ہمارے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل جو ایک اہمیت ہے ایئر پولوشن کی، کہ کس طریقے سے وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے، اور ہمارے ان محنتی نوجوانوں نے اس کے اوپر کام کرنے کا سوچا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ NFC IT میں بہترین فیکلٹی پائی جاتی ہے جنوبی پنجاب میں، اور ان کو جو ہے ایک اچھے ریسرچر ڈاکٹر انجینئر عمر علی صاحب جو ہے وہ ان کے سپروائزر اپوائنٹ کیے گئے، اور انہوں نے انہیں بہترین طریقے سے گائیڈ کیا اس پرابلم کے بارے میں اور اس کے سلوشن کے بارے میں، اور پھر ان سب نے مل کے جو ہے محنت کر کے جو ہے وہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا، اس کے لیے مختلف سینسر ڈیزائن کیے، اور ان کے اندر مختلف جو چپس لگتی ہیں، سرکٹ بنتے ہیں، وہ سارے انہوں نے ڈیزائن کر کے جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور ان سے ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ اب ایک وقت ہوا ہے چھوٹی سی میوزک بریک کا، تو میں جو ہے اب آپ کو جو ہے ایک اچھا سا گانا سناؤں گا، اور پھر ہم جو ہے باتوں کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ جی سامعین و حاضرین، ہم بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جو کہ NFC IT کے ستارے ہیں، روشن ستارے۔ تو ان میں عبداللہ اور مدثر میرے ساتھ ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے ان کے اس پروجیکٹ کی جو کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت بھی ہے، اور وہ جو کہ پاکستان کے ایک ریئل ایشو کو جو کہ سموک کے متعلق ہے، ایئر پولوشن کے متعلق ہے، اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس آئیڈیا کو لے کے ایک جو ہے بڑا اچھا پروجیکٹ بنایا، اور اس پروجیکٹ میں جو ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ڈپارٹمنٹ نے، الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے کس طریقے سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا،
اور کس طریقے سے انہیں گائیڈ کیا، اس کے بارے میں کیا ماحول ہے، کس طریقے سے آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، یا آپ نے اپنی ایفرٹ کی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ عبداللہ اس بارے میں بتائیں۔ جی تھینک یو۔ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ، یہ انتہائی ہمارے اس معاملے میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے کہ آپ جو سسٹینیبل چیزیں ہیں ان کی طرف آپ موو کریں، جو انوویشن ہے، ریسرچ ورک ہے، آپ اس کی طرف موو کریں۔ اب جیسے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ سارا ٹوٹل سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ ہمارے سرز نے، ہمارے ٹیچرز ہمیں شروع سے اس بات پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ وہ کام کرو جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو، آپ کی جو آپ کے مطلب ارد گرد سب کچھ ہے اس کو آپ بہتر بناؤ، آپ جو چیزیں اسے آپ نے کوئی ہیومن لائف کے لیے آپ کوئی کام کرو جو ہیومن لائف کے لیے چیز بہتر ہو۔ بالکل جی، اچھا انسان وہی ہے، اچھا انجینئر وہی ہے جو کہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اس کے اندر پائے جانے والے مسائل کے لیے جو ہے وہ کام کرے اور اس کا سلوشن نکالے، تاکہ یہ جو ہمارا ملک ہے جس کی معیشت جو ہے وہ ڈوبتی جا رہی ہے، اور جو ملک جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ سخت حالات درپیش ہیں، یہ نوجوان ہی یقیناً جو ہے اس کو اس سے نکال سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں مدثر سے پوچھنا چاہوں گا کہ مدثر آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کے سپروائزر نے آپ کو جب یہ پروجیکٹ الاٹ ہوا تو کس طریقے سے گائیڈ کیا، اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے اس پروجیکٹ کے جو ہے ایک کامیاب طریقے سے کمپلیٹ کیا۔ تو جی مدثر۔ جی، تو ہمارے سپروائزر نے ہم پہ بہت محنت کی، بہت سپورٹیو ہیں وہ، ہمیں کافی مشکلات کا بھی سامنا آیا لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور دن رات ایک کر دیا اس پروجیکٹ کو بنوانے میں۔ اور باقی جو ہمارے ایچ او ڈی صاحب ہیں وہ بھی بہت فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی ایکوپمنٹ چاہیے، کوئی لیب میں ایشو ہو تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی میں شکر گزار ہوں وی سی صاحب کا، انہوں نے ہمیں اتنے مواقع فراہم کیے ہیں اور وہ ہمیں کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے دیتے۔ جی سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں مدثر نے ایک بہت ایک اہم بات بتائی ہے۔ یقیناً کسی بھی ادارے کا جو ماحول ہے وہ اس ادارے کے اندر تعلیم پانے والے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور NFC-IT کا ماحول بھی جو ہے وہ تعلیم کے حساب سے، ریسرچ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے۔ ہمیشہ بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے، جب کوئی وہ انوویٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنے کا ان کے اندر عزم ہو، تو ہمیشہ جو NFC-IT کی ایڈمنسٹریشن ہے اور خاص طور پہ جو وائس چانسلر ہیں NFC-IT کے ڈاکٹر اختر علی کالرو صاحب، وہ ہمیشہ جو ہے پازیٹیو رہتے ہیں، سپورٹیو رہتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے کوئی بھی فنانشل اس کے لیے سپورٹ چاہیے ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو سپورٹ چاہیے ہو، وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر بچوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو یہ جو ایک نیشنل لیول کا کمپٹیشن ہوا خواجہ فرید یونیورسٹی کے اندر، تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کہاں سے کیسے انفارمیشن ڈلیور ہوئی، اور کب آپ نے ارادہ کیا کہ ہاں اس میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو میں مدثر کو ہی کہوں گا کہ وہ اس بارے میں بتائیں۔ جی، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت اچھا ماحول ہے ہماری یونیورسٹی کا، ہمارے یہاں بہت سوسائٹیز ہیں بڑی، ہمارے ایچ او ڈی صاحب بہت اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، ڈاکٹر کامران لیاقت بھٹی صاحب۔ تو جب ہمیں انفارمیشن ملی اس کانفرنس کی تو پہلے تو ہم نروس تھے کہ کیسے پرفارم کریں گے، کیسے جائیں گے، تو ہمارا جو ادارہ ہے NFC-IT، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، ہمیں اس کے لیے جو ہے بہت جو ہے نا ہمیں پش کیا کہ آپ لوگ جائیں، بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، اور ہر چیز بہت اچھی گئی، اور جو ہماری NFC-IT ہے اس نے ہمیں سپورٹ کیا اس طرح سے کہ انہوں نے ہر چیز پرووائڈ کی ہمیں اس کے لیے۔ جی صحیح۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں مدثر سے کہ NFC-IT نے ہی اس انفارمیشن کو اسٹوڈنٹ تک پہنچایا، اور پھر ان اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا کہ وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، اور پھر پارٹیسپیشن کے لیے جو ہے ان کو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ پرووائڈ کی گئیں۔ اور اس بارے میں چاہوں گا کہ عبداللہ ہمیں بتائیں کہ کوئی
اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے کوئی خاص قسم کی کوئی ٹریننگ ان کو دی گئی ہو اسٹوڈنٹ افیئر کی جانب سے، تو وہ بھی بتائیں. جی بیسیکلی یہ ہمارے گروپس ہیں، ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں ہمارے سارے ٹیچرس کے ساتھ، نوٹس بورڈز ہیں، اس پہ اس چیز کا لگایا گئی تھی ایڈورٹائزمنٹ کہ یہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، کانفرنس پوسٹر آپ نے اپنے یہاں پریزنٹ کرنے ہیں. اس کی بیسکس پہ وہاں پہ آپ کے انٹرویوز ہوں گے، مطلب اگر ڈفرینٹ ٹیچرز آئیں گے وہ آپ کا پروجیکٹ کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. یہ سارا ہمارے نوٹس بورڈز گروپس میں ہر جگہ شیئر کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ اسپیسیفکلی ہماری ٹریننگ کے لیے رکھی جا رہی ہے، ایک سیمینار ہمارا رکھا جا رہا ہے، تو اس سیمینار کو اٹینڈ ضرور کیا جائے. سارے اسٹوڈنٹس کو بار بار موٹیویٹ کیا گیا، سارے ٹیچرس نے موٹیویٹ کیا. ڈاکٹر کامران نے خود سب کو مطلب پرسنلی کہا کہ آپ لوگ جاؤ، آپ لوگ اس سیمینار کو اٹینڈ کرو اور وہاں سے آپ جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو، تاکہ آپ جب جا کے آگے کانفرنس میں آپ جاؤ تو آپ کو پتہ ہو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. تو وہ کانفرنس ہماری پروپر ارینج ہوئی تھی، ہم سب اس کانفرنس میں گئے تھے. وہیں جا کے ہم سب نے اپنے پوسٹرز ڈیزائن کیے. ہمارے ٹیچرز تھے ڈاکٹر مہم صاحب اور ڈاکٹر مہم اینڈ ڈاکٹر عمر علی صاحب، دونوں نے مل کے ہم جتنی وہ ہیلپ کر سکتے تھے پوسٹر ڈیزائننگ میں اینڈ پوسٹر کریشن میں، ایبسٹریکٹ رائٹنگ میں، جس چیز میں ہماری ہیلپ کر سکتے تھے انہوں نے ہر طرح سے ہماری ہیلپ کی. اور ہم نے اپنے پوسٹر ڈیزائن کیے اور جیسے جیسے انہوں نے انسٹرکشنز دی ہم اس حساب سے اس میں ہم نے اپنی تیاری کی اور ہم روانہ ہو گئے رحیم خان کے لیے. جی سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو ہے انسٹیٹیوٹ نے ان بچوں کو کے لیے ایک اسپیشل سیمینار بھی ارینج کیا، جس کے اندر ڈاکٹر ماہم اور ڈاکٹر عمر علی نے ان بچوں کو خاص طور پہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے آئے تھے اور اس کے کمپٹیشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان تمام کو جو ہے ایک ٹریننگ سیشن دیا، جس میں ان کو پریپیئر کیا گیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ ماحول ہوگا، کس طریقے کا کمپٹیشن ہوگا اور آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اگر آپ پرفارم کریں گے تو اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ NFC-IT کے جو ٹیچرز ہیں اور جس میں اسٹوڈنٹ افیئر کا بھی ایک رول ہے، میڈم ماہم، ڈاکٹر ماہم جو ہیں وہ کیمیکل ڈپارٹمنٹ سے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ افیئر کو رن کر رہی ہیں. انہوں نے بھی ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا اور ان بچوں کو ٹرین کیا. اور ڈاکٹر عمر علی تو ایز اے سپروائزر بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بھی تمام بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا اور اس وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر پائے. تو اب میں جاننا چاہوں گا کہ عبداللہ سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جو ہے یہ وہاں جب آپ رحیم یار خاں میں گئے تو وہاں پہ کس طرح کا ماحول تھا، تو آپ ذرا مجھے اس بارے میں بتائیے گا. جب ہم وہاں گئے کہ فیوٹ خواجہ فرید یونیورسٹی میں، تو اوبویسلی پہلے جا کے ہم ذرا پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن ان دی اینڈ جب ہم پہنچے وہاں پہ پوسٹرز کافی سارے لگے ہوئے تھے، پوسٹرز الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے، فزکس ڈپارٹمنٹ، انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس، الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ. ہم نے بھی جا کے وہاں پہ اپنے پوسٹرز ایسے لگا لیے. وہاں پہ اپنے پوسٹرز جو ہیں وہ ہم نے ٹانگ لیے وہاں پہ جو بھی تھا وہاں کا حساب. اچھا، اس کے بعد وہاں پہ ہوئی شروع، ٹیچرز آنا شروع ہوئے، الگ الگ پروفیسرز آنا شروع ہوئے الگ الگ ڈپارٹس کے، اور وہ ہم سے آگے ہمارے پوسٹر سے ریلیٹڈ، ہمارے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوشچننگ کرنے لگ گئے. تو تقریباً آئی تھنک 10 to 12 ہمارے پاس پروفیسرز آئے جنہوں نے ہم سے ڈفرینٹ اپنی اپنی نوعیت سے اپنے اپنے سبجیکٹ کے مطابق ہمارے پروجیکٹ سے کے بارے میں ہم سے پوچھا، اور ہم نے ان جتنا ہم اچھی طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے تھے ہم نے ان کے سامنے ڈیفینڈ کیا، اور باقی رزلٹ جو ہے وہ پھر اگلے دن بتایا کہ ہمیں کیا رزلٹ ہے. جی سامعین حاضرین، ابھی ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. تو ہم بریک پہ جائیں گے اور اچھا سا میوزک آپ کو سنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں گے اور ہم مزید باتیں جو ہیں وہ اپنے ان دوستوں سے کریں گے. لیکن ہم دوبارہ واپس آ گئے ہیں اور اسی طریقے سے پروگرام کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. تو مدثر کو میں کہوں گا کہ وہ بات اپنی جاری کریں. جی، تو جب آفٹر سو مینی پریزنٹیشنز ہم جب نیکسٹ ڈے وہاں اناؤنسمنٹ ہونی تھی تو گئے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ فرسٹ جو پرائز ہے اور گولڈ میڈل جو ہے وہ آپ کا ہے. تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ہم بہت خوش تھے اس کے اوپر کہ اتنے سارے پوسٹرز کے بعد اس میں سے شارٹ لسٹ ہو کے ہمارا نام آیا اور پرفارم کیا، اور اس کے بعد ہماری فرسٹ پرائز آئی. تو آل کریڈٹ گوز ٹو NFC-IT اور وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان سب کو. جی تو سامعین، آپ نے سنا
کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. ڈیفینیٹلی جب آپ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ کمپٹیشن میں ہیں, تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں جو ہے میں ہی جیتوں گا, کیونکہ کمپٹیشن بڑا سخت ہوتا ہے, اور جب نیشنل لیول پہ کمپٹیشن ہو تو یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جو ہے اگر انسان نے محنت کی ہو تو وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ہمارا رب جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ محنت کرو اجر میں دوں گا. تو یقیناً جو ہے محنت کرنا ہی انسان کے بس میں ہے, اور نتائج کا دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یقیناً سب نے محنت کی ہوگی جو وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, لیکن جس کا کام زیادہ اچھا جس کو لگا, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی, وہی یقیناً جو ہے کامیاب ہوئے. اور اس طریقے سے یہ ہونہار نوجوان جو ہے وہ پہلی پوزیشن لے کے اس کمپٹیشن سے آئے. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ NFCIT میں جب یہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو جو ایک اسٹڈی کے حوالے سے تو یقیناً یہ بہترین انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو یہاں پہ سہولتیں ہیں, جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اور سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, وہ یہاں پہ کس طرح سے ہیں, تاکہ ہمارے سننے والے اس ادارے کو جو یہاں پہ نہیں اسٹڈی کرتے وہ بھی جان سکیں کہ یہ صرف ادارہ صرف پڑھائی پہ فوکس نہیں کرتا, بلکہ دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی اسی طریقے سے نمایاں کر کے دکھاتا ہے, اور سہولیات موجود ہیں. تو جی عبداللہ آپ بتائیں کہ NFCIT کو ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ کیسا پاتے ہیں, اور کس طریقے کے فنکشن جو ہیں وہ آپ کے فیوریٹ ہیں؟ ہمیں یہاں فرسٹلی تو مجھے جو یہاں پہ پرسنلی چیز پسند ہے وہ ہے یہاں پہ جیسے کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ جو کورسز کرائے جاتے ہیں ایکسٹرا کورسز, جی, جس میں ہم خود انرول کر کے ہم اپنی مرضی کی اگر ہم کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اس میں ہم اپلائی کر کے ہم وہ آرام سے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. صحیح. تو دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہر سال جو اسپورٹس ویک ہوتا ہے اس میں بہت ہی نا ہمارے ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے, سارے ڈپارٹمنٹس کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے اور سارے آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں فور دا فرسٹ پرائز. اس کے علاوہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کوئی نہ کوئی ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ. اب آج کل کے دنوں میں ہمارے یہاں پہ جو جونیئرز اب آئے ہیں ان کی کیا نام ہے ان کے ویلکم پارٹیز کی جا رہی ہیں. اس کے بعد جو فائنل ایئر ہے ان کے بھی فیئرویلز ہونے ہیں. اس کے علاوہ انفیسٹ وغیرہ, اور اکثر یہاں پہ DJ توشی اور مطلب ان کے ساتھ بھی ایونٹس کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, مطلب وتھ اسٹڈیز یہ چیزیں بھی یہاں پہ اتنی ہوتی ہیں کہ ہم مطلب یہ نہیں تو بور نہیں ہوتے ہم یہاں پہ کسی چیز کی وجہ سے. صحیح. تو جیسے سامعین آپ نے سنا کہ NFCIT صرف جو ہے وہ اسٹڈی پہ فوکس نہیں کرتا, بلکہ ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتا ہے جتنی کہ دی جانی چاہیے, کیونکہ پرسنالٹیز کو بنانے میں جو ہے کسی بھی شخصیت کو بنانے میں صرف تعلیم نہیں تربیت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اور آج کے دور میں جو پروفیشنلزم کا دور ہے اس کے اندر جو ہے ہر انسان کے اندر سکل کا ہونا بہت ضروری ہے, اور سافٹ سکلز کی ہمیشہ آج کل بات کی جاتی ہے, یعنی کہ کمپیوٹر ریلیٹڈ سکلز کی. تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے NFCIT کی کہ NFCIT کو جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ نے روزگار پروگرام کے تحت جو ہے وہ سلیکٹ کیا, اور جنوبی پنجاب میں سب سے بڑی کمپیوٹر لیب بنائی, جہاں پہ نوجوانوں کو چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں ان کو جو ہے وہ کمپیوٹر کے جو ہے وہ کورسز کرائے جاتے ہیں, جن کی مدد سے نہ صرف ان کو کمپیوٹر سکلز بہتر ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو ارننگ کا موقع ملتا ہے. وہ فری لانسر کے طور پہ جو ہے وہ کام کر کے اپنی جو ہے روزی کما سکتے ہیں, اور یہاں پہ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں بھی ایسے بچوں کو لے کے آئیں گے جنہوں نے یہ کورسز کیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کل لاکھوں میں پر منتھ ان کی جو ہے 2 لاکھ 3 لاکھ پر منتھ وہ کما رہے ہیں, اور بے روزگار بیٹھنے سے بجائے جو ہے انہوں نے یہ اس چھوٹے سے شارٹ کورس کی مدد سے اپنے لیے ارننگ کا ایک نیا ذریعہ ڈھونڈا ہے. تو یقیناً اس طریقے کے بہت سارے کورسز ہیں, ہم یہ بھی کسی دن یہ اس کے بارے میں بھی پروگرام ضرور کریں گے. لیکن اب میں جو ہے وہ مدثر کو کہوں گا
کہ وہ بتائیں کہ ان کا فیوچر کا پروگرام کیا ہے. اب ماشاءاللہ یہ فائنل ایئر میں ہیں اور آفٹر 6 منتھ یہ گریجویٹ ہونے والے ہیں, تو گریجویشن کے بعد وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ جی مدثر. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ NFC کا ماحول بہت اچھا ہے اور ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے, ہر چیز ہمیں ایزیلی مل جاتی ہے, کسی چیز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو آفٹر گریجویشن یہی پلان ہے کہ ماسٹرز جو ہے وہ یہیں سے کریں, کیونکہ ہمیں ہر چیز یہاں مل رہی ہے, ہر ریکوائرمنٹ مل رہی ہے ماسٹرز کے لیے. تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہوگی اگر ہم یہاں سے ماسٹرز کریں. اور عبداللہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرا بھی پلان کسی حد تک ماسٹرز کا ہے. باقی میں اپنا ایک اسٹارٹ اپ کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ الیکٹرانک سے ریلیٹڈ یہ جیسے ہم ایک نوٹ ڈیزائن کر رہے ہیں ایئر کوالٹی کی, جی اسی طرح کے اسی ریلیٹڈ جو ان سے چیزیں ہیں, فار ایگزامپل ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہم بنا سکتے ہیں وہ بنا کے انہیں ہم کمرشل یوز میں لائیں, ہم انہیں کمرشلی مارکیٹ میں لے کے جائیں, مارکیٹ میں انہیں بیچیں, مارکیٹ میں ایک اپنی کمپنی کے نام سے ہم کام کریں. بالکل. تو انٹرپرینیورشپ اسکلز جو ہے وہ بھی NFC جو ہے وہ اس میں اپنے بچوں کو گائیڈ کرتا ہے, نہ صرف گائیڈ کرتا ہے بلکہ ان قریب جو ہے NFC IT انکوبیشن سینٹر کے نام سے جو ہے ایک سینٹر بنانے جا رہا ہے, جس میں عبداللہ جیسے بچے جو کہ اپنی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کمرشل اسکیل پہ, نیشنل لیول پہ جو ہیں وہ کمرشلائز کریں, سیل کریں, تو ان کو جو ہے انڈسٹریل پارٹنر یا مارکیٹنگ پارٹنر جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو پرووائڈ کیے جائیں گے پارٹنرشپ میں, تاکہ یہ بچے جو ہمارے انجینئر تو اچھے ضرور ہوتے ہیں لیکن اچھے مارکیٹنگ میں نہیں ہوتے, وہ سیل کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ اچھی پروڈکٹ تو بنا پاتے ہیں لیکن سیل نہیں کر پاتے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں, انویسٹر لوگ ہیں جو کہ اچھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, وہ ان بچوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہ پروڈکشن کریں, وہ سیل کریں اور اپنا حصہ لیں. اس طریقے کا انکوبیشن سینٹر جو ہے وہ جو ہے پلاننگ میں ہے ہمارے, اور انشاءاللہ وہ جب ہم بنائیں گے تو وہ ان بچوں کو پرووائڈ کریں گے تاکہ یہ اپنے آئیڈیاز کو جو ہے پروڈکٹ میں کنورٹ کریں اور وہ پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں جا سکے. تو کیونکہ بہت سارے بچوں کے پاس جو ہے وہ اسکل تو ہوتا ہے, نہ ہی مارکیٹنگ کا کوئی تجربہ ہوتا ہے, نہ ہی ان کے پاس اتنی فنانسز ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ اچھی یونیورسٹیز جو انٹرنیشنل لیول کی ہیں ان کے ہاں اسی طریقے کے انکوبیشن سینٹرز ہوتے ہیں, جہاں پہ پروڈکٹ کو انکوبیٹ کیا جاتا ہے, یعنی وہاں پہ اس کو پیدا کیا جاتا ہے, آئیڈیا کو جنریٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا جو ہے مارکیٹ تک پہنچتا ہے. تو یقیناً NFC IT جس کی قیادت جو ہے ڈاکٹر اختر علی ملک کارو صاحب کر رہے ہیں, وہ دن بدن جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, اور جو ماڈرن ایج کی ریکوائرمنٹ ہے, جو دنیا کے اندر ٹرینڈ چل رہے ہیں اور نیشنل لیول پہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے ہی ہم جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا جو ہے تعلیمی ادارہ کہلاتے ہیں, اور اس روایت کو ہم یقیناً آگے بھی برقرار رکھنا چاہیں گے. اور جو یہ ہمارے ننھے منع نوجوان ینگ انجینئر جو پیدا ہو رہے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں, اور انہی کی وجہ سے اس ملک نے, اس قوم نے ترقی کرنی ہے. اور یقیناً جب اس جیسے اور بھی نوجوان سب اکٹھے ہو کے اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کریں گے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی ایک ترقی یافتہ اور فنانشلی جو ہے وہ ایک ہیلتھی اور پاورفل ملک ہوگا. اور اسی دعا کے ساتھ میں جو ہے اب اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اس دیش کو, اس ملک کو اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے, اور اس ترقی کے ساتھ جو ہے ہماری جو ملک کا جو ہے جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں اور ہر بندہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے. اسی دعا کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.